السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ الحج کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم حسب سابق قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الحج کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد شروع کرتے ہیں۔ علم ترا، تا کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے، اور را پر زبر پیش آنے سے را کو گول پڑھتے ہیں۔ ان اللہ، اللہ کا نون مشدد جو ہے اس کو ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو یہاں پہ ہم گول پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے اللہ کا جو لام ہے گول پڑھنا ہوتا ہے قواعد کے مطابق۔ سخر لکم، خوا اور را دونوں حروف گول پڑھیں گے۔ خوا اس لیے کہ یہ حروف پر میں سے ایک حروف ہے، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پہ ہم گول پڑھیں گے۔ اور را اس لیے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آ جائے تو گول پڑھتے ہیں، اور کسرہ آ جائے تو باریک پڑھتے ہیں۔ لکم ما فی الارض، یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین۔ اور ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس میم کو ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ فی الارض، را اور ضاد دونوں حروف یہاں پہ گول پڑھیں گے۔ را اس لیے کہ را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے، تو اس صورت میں را ساکن کو گول پڑھنا ہوتا ہے۔ اور ضاد اس لیے پڑھیں گے گول کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ والفلک تجری، جیم حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے اور اس پر جزم آتا ہے تو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ قلقلہ کیا چیز ہے؟ آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ۔ اس کے بعد ری میں کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ فی البحری آگے بھی را ہے، اس کے بعد بھی امری میں بھی را ہے، یہ تینوں جگہ را پر کسرہ ہے، زیر ہے، تو اس کو تینوں جگہ ہم اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قواعد وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے تو اس کو ہم ساکن کرتے ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، میم پر مد متصل ہے تو اس کو ہم مد حرف مد جو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں اس سے بھی زیادہ، اور مد منفصل ایک الف سے زائد کھینچتے ہیں اس سے بھی زیادہ، یعنی حرف مد منفصل ان دونوں سے بھی زیادہ اس کو ہم یہاں کھینچ کر پڑھیں گے۔ ان تقع، نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو پوشیدہ یعنی چھپا کے پڑھنا، مکمل نون ساکن اور تنوین کی آواز کو نہیں پڑھیں گے، تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ، اور تا کو باریک پڑھیں گے اور قاف کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔ علی الارض میں را اور ضاد دونوں حروف پر ہوں گے۔ را اس لیے کہ را سے قبل حرف پر زبر ہے، اور را ساکن کے تعلق سے ہم قواعد میں پڑھ چکے ہیں، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس صورت میں را ساکن کو گول پڑھتے ہیں۔ ضاد کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے۔
الا باذنہ، ذال کو بالکل نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور علامت وقف تو آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے علامت آخر جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق ساکن کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ساکن کر دیا اور پڑھا اس کو اس طرح سے بِإِذْنِهِ۔ آگے ان اللہ، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر ہے، زبر اور پیش آ جائے تو اللہ کا لام گول پڑھنا ہوتا ہے۔ بن ناسی، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ لرؤوف الرحیم، را کو گول پڑھیں گے، کیونکہ را پر زبر اور پیش آ جائے تو گول پڑھتے ہیں۔ اور فا پر جو تنوین ہے اس کا یہاں پہ ادغام ہو گیا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، اور ادغام یہاں پہ بغیر غنہ کا، یہاں پہ غنہ ہرگز نہیں ادا کیا جائے گا، کیونکہ آگے را ہے تو تنوین کی مکمل آواز را میں تبدیل ہو جائے گی۔ لرؤوف الرحیم، فررحیم اس طرح سے پڑھیں گے۔ آگے را پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا، اور اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف کے برابر تو کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض یعنی ٹیمپرری مد یہاں پہ لاگو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ایک الف سے زائد اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اب تک آپ سورۃ الحج کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت سن رہے تھے، اس کے بعد قواعد بھی پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔